بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کھاتے پیتے لوگ تھے، مجھے ملازمت کی ضرورت نہ تھی۔ میں اپنی خوشی سے نرس بنی۔ ٹریننگ لینے سے پہلے بھی گھر والوں نے سمجھایا تھا کہ یہ ایک محنت طلب پیشہ ہے، تم اس سے انصاف نہ کر سکو گی، مگر بچپن کا شوق تھا، میں نہ مانی اور اس مقدس پیشے سے وابستہ ہو گئی۔ ہماری ڈیوٹی مختلف وارڈوں میں لگتی تھی، اس بار ایمرجنسی میں تھی۔ ایک دن ایک مریض کو لایا گیا، حالت تشویشناک تھی، ایکسیڈنٹ کا کیس تھا، بچنے کی امید کم تھی۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جوان تھا اور خوبصورت تھا، BSc امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا، احمر نام تھا۔ احمر کی صورت اور اس کے والدین کی حالت دیکھ کر دل پر چھری چل پڑی، پھر روتے بھلکتے والدین کی دعائیں کام آئیں اور احمد کو ہوش آ گیا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ ایک ہفتے بعد اسے خصوصی کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ مجھے اس مریض سے قدرتی لگاؤ ہو گیا تھا۔ میری ڈیوٹی سرجن صاحب نے جب مستقل اس کے کمرے میں لگا دی تو مجھ کو سکون ملا کہ اب میں خصوصی طور پر اس مریض کی خدمت کروں گی۔ وہ ایک ذہین اور دل موہ لینے والا انسان تھا، خود تکلیف میں ہونے کے باوجود ہم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، تاہم ابھی تک اٹھ کر بیٹھنے اور ملنے جلنے سے معذور تھا۔ اسے سوپ وغیرہ پیچھے سے پلانا پڑتا تھا۔ یہ ایک ایسا مرض تھا جس پر سرجن، ڈاکٹرز، نرسنگ عملہ سبھی لوگ عظمت مہربان تھے۔ ہم سب اس پر فدا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے میں ایسی کشش رکھی تھی، جو اسے دیکھتا اس سے بات کرتا اور اسی کا ہو کر رہ جاتا۔ افسوس کہ احمر کے ٹھیک ہونے کے امکانات کم تھے۔ ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنے سے معذور ہونے کے 90% امکانات تھے، کیونکہ اس کے نروس سسٹم کو نقصان پہنچا تھا۔ اب ویل چیئر ہی اس نوجوان کا مستقبل تھی۔ ہم دعا کرتے خدا کرے وہ کم از کم ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے حرکت دینے کے قابل ہو سکے، جس کے زندہ بچ جانے کی آس نہ ہو۔ ماں باپ اس کی معذوری بھی قبول تھی، لیکن بستر پر پڑے رہنے والی زندہ لاش سے تو بہتر تھا کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ علاج ہو رہا تھا، ٹانگ میں جو فریکچر ہوا تھا اس کا آپریشن بھی کامیاب ہو رہا تھا، گردوں پر چوٹ آئی وہ بھی ٹھیک کام کر رہے تھے، لیکن وہ بستر پر ہی پڑا تھا۔ ہم سب کو احمر کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ خدا کا شکر وہ دن بھی آ گیا جب وہ پہلی بار ویل چیئر پر بیٹھا اور اس نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے حرکت دی۔ یہ دن اس کے والدین کے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے روز عید تھا۔ ڈاکٹرز اور سرجن خوش تھے، ان کا مریض صحت یاب ہو رہا ہے۔ روز اس کے رشتہ دار دوست سب آئے، مبارکباد دی، لیکن احمر کو کسی اور کا انتظار تھا۔ وہ اس کی منگیتر تھی جس کو آنا تھا مگر نہ آئی۔ اس کی نگاہیں بار بار دروازے پر جاتی اور لوٹ آتی۔ اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ احمر چونکہ معذور ہو گیا تھا، تبھی ان لوگوں نے رشتہ ختم کر دیا۔ اب یہ بات میں اپنے بیٹے کو کیسے بتاؤں؟ احمر کو یقیناً صدمہ ہونا تھا، لیکن اس حقیقت کو بتانا ضروری تھا، ورنہ روز و شب اسی آس میں وہ گلتا رہتا۔ اس کی امید بھری نظروں میں انتظار کے دیپ جلتے دیکھ کر میں بہت دکھی ہو جاتی۔ اب پتہ چلا نرسنگ کتنا حساس پیشہ ہے، اور کسی مریض کے ساتھ دلی لگاؤ خود نرس کے لیے دکھ بن جاتا ہے۔ کیا بتاؤں وہ کتنے گھٹن دن تھے۔ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن انسانی ہمدردی نے مجھے اس کے ساتھ ایک اندیکھے جذباتی رشتے میں جکڑ دیا تھا، اور اب اس رشتے سے آزادی اپنے بس میں ہی نہ تھی۔ ابو امی مجھے پریشان دیکھ کر پوچھتے، بیٹی کیا بات ہے؟ ایک جوان سال مریض جس کی حالت اچھی نہیں، وہ حادثے کا شکار ہوا ہے، نروس سسٹم متاثر ہے، بس اتنا میں ان کو بتایا کہ مجھے فکر ہے، وہ معذور ہو گیا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ مجھے اس سے لگاؤ ہو گیا ہے۔ اللہ سب کا نگہبان ہے، تمہارا کام تو اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہے، باقی فکر مت کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ امی مجھے سمجھاتی تھی، لیکن میں نہیں سمجھتی تھی، گویا یہ میرا پرسنل معاملہ بن چکا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ ایک طوفان تھا جو دل و دماغ پر بیٹھا تھا۔ پل بھر کو آنکھ لگتی تو احمر ویل چیئر پر بیٹھا دکھائی دیتا یا بیساکھیوں کے سہارے چلتا دکھائی دیتا۔ تبھی ایک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ جب سے احمر کی حالت بہتر ہوئی تھی، میرا سکون اور زیادہ لٹ گیا تھا، اس خیال سے کہ کہیں وہ واقعی عمر بھر کے لیے معذور نہ ہو جائے۔
دن اسی اضطرابی کیفیت میں بسر ہو رہے تھے۔ اس کا اعصابی نظام کی بحالی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا انتہائی نازک آپریشن ہونا تھا۔ اس کے بعد وہ چل پڑتا یا پھر ہمیشہ کے لیے ویل چیئر اس کا مقدر بن جاتی۔ میں کسی زخمی پرندے کی طرح پڑپڑانے لگی، جیسے میری زندگی کا دار و مدار اس آپریشن پر ہو۔ میری اضطرابی کیفیت، ماں کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کام تو کوشش کرنا ہوتا ہے، کوئی کسی کا نصیب نہیں بدل سکتا۔ معذوری احمر کے نصیب میں لکھی تھی۔ وہ اسٹرکچر پر لایا گیا تھا اور ویل چیئر پر گھر گیا۔ 6 ماہ اسپتال میں رہ کر وہ ہم سب کا چہیتا مریض اور سب کی نگاہوں کا تارا بن گیا تھا۔ آخر وہ چلا گیا تھا۔ مجھے اس کے معذور ہو جانے کا سب سے زیادہ دکھ تھا۔ اس دوران جو دلی لگاؤ مجھ کو ہوا تھا اس کو شاید محبت کہتے ہوں۔ مجھے نہیں معلوم ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک معذور انسان سے ہی کیوں محبت ہو گئی۔ یہ احمر کی کوئی خوبی تھی یا میری بد نصیبی؟ اس میں کوئی ایسی بات تو تھی جس نے میرے دل کا سکون لوٹ لیا تھا۔ مجھے احمر سے ملے بغیر چین نہ تھا۔ جی چاہتا تھا ہر کام چھوڑ دوں، بس اس کی خدمت میں ساری عمر گزار دوں۔ والدین بام چکے تھے، میں پریشان رہنے لگی ہوں۔ انہوں نے شادی کا مسئلہ انہی دنوں اٹھایا۔ شادی کے لیے جب تک انسان کا ذہن خود آمادہ نہ ہو، ہم جیسی لڑکیوں کا کسی دوسرے کی خوشی کے لیے گھر بسا لینا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے والدین کے کہنے پر فوری طور پر فیصلہ کرنا تھا۔ وہ مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میری صحت گر رہی تھی، خصوصاً امی میری فکر میں گل رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا آپ مجھے صرف 6 ماہ کی مہلت دے دیجئے، اس کے بعد آپ کی جو مرضی ہوگی میں اپنا سر جھکا لوں گی۔ امی ابو میری شادی میرے چچا زاد سلیمان سے کرنا چاہتے تھے، جو انجینئر تھا اور بیرون ملک جانے کی تیاریوں میں تھا۔ والدین چاہتے تھے میں فوری ملازمت چھوڑ دوں اور میں چاہتی تھی کہ احمر کی ویل چیئر کو تھام لوں، اسے سارے جہاں کی سیر کرواؤں۔ وہ خوش ہو اور اس کا دل شاد ہو تو میرا دل بھی خوشی سے کھل اٹھے گا۔ یہ کیسی عجیب خواہش تھی۔ میں ساتھی کا مطلب روحانی ساتھ کو سمجھتی تھی۔ دن رات اس معاملے میں سوچ رہی تھی۔ آخر کار میں نے اسے خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈائری سے اس کے گھر کا پتہ نکالا اور خط لکھنے بیٹھ گئی اور بلا تکلف وہ سب کچھ تحریر کر دیا جو میرے دل میں تھا۔ بلا کا مقاصد اس زمن میں مبالغہ آرائی سے بالکل کام نہیں لیا۔ ایسے معاملات میں لگی لپٹی چلتی بھی نہیں۔ ہفتے بعد جواب آ گیا۔ بہت اضطراب سے میں نے لفافہ چاک کیا۔ انداز بیان و دلکش اور تحریر خوبصورت تھی۔ سب سے زیادہ متاثر کن بات اس کے الفاظ کی سچائی تھی۔ سوچ رہی تھی ایسے پرعزم انسان دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں۔ احمر نے لکھا تھا آپ نے شادی کے متعلق پوچھا ہے۔ شادی میرا اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی حق ہے۔ اگر میں چل پھر نہیں سکتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میری یہ خواہشات ختم ہو گئی ہیں۔ میری سوچ، میرے احساسات اور جذبات سب اپنی جگہ قائم ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں تو میری طرح کے لوگ شادی کر کے گھر بسا لیتے ہیں، لیکن یہاں معذور آدمی کی کوئی زندگی نہیں۔ ہم پر محض ترس کھایا جاتا ہے۔ یہ تحریر پڑھ کر میرا دل رونے لگا۔ میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس سے پہلے کسی نوجوان نے مجھے متاثر نہیں کیا تھا۔ احمر ہی میری زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا جس نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور محبت کے جذبے کی آفرینی کا پہلی بار احساس ہوا تھا۔ بے اختیار اسے خط لکھنے بیٹھ گئی اور صاف لکھ دیا احمر میں آپ سے شادی کروں گی، آپ کا گھر بساؤں گی، آپ پر ترس کھا کر نہیں، اپنی خوشی کی خاطر، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ خط روانہ کر چکی تو سوچنے لگی یہ کیا لکھ دیا میں نے، اب کیسے اس امر کو ممکن کر پاؤں گی، امی ابو کیوں کر راضی کروں گی، وہ تو کسی صورت بھی ایک معذور شخص کو میرا جیون ساتھی بنانے پر راضی نہیں ہوں گے، وہ نہ مانے تو یہ وعدہ بھی کیسے نبھا پاؤں گی، کیونکہ میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ خط کا جواب آ گیا۔ احمد نے اپنے بارے میں تفصیل سے بات لکھ دی۔ شاید مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں ایک اپاہج کے ساتھ عمر بھر نبھا کر پاؤں گی، میری زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے گی اور بعد میں اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ گی۔ میرے علاوہ وہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو احمد کا خط پڑھ کر یقیناً اپنا ارادہ بدل دیتی۔ اس نے صاف لکھا تھا کیونکہ اپنے آپ کو کنویں میں گرانا چاہتی ہو، جان بوجھ کر خودکشی کرنا چاہتی ہو۔ اس کی صاف گوئی سے میرے دل میں اس کے لیے زیادہ جگہ بن گئی۔
میں احمر سے ہی شادی کروں گی، دل نے فیصلہ کر لیا۔ اب والدین کو راضی کرنا بہت ہی جان جوخم کا کام تھا۔ کئی دن سوچوں میں ہی پریشانی میں گزر گئے، ڈیوٹی سے بھی چھٹی لے لی۔ امی ابو سلیمان کے لیے میرے جواب کے منتظر تھے، کیونکہ چاچا چاچی ہمارے گھر کے چکر لگا رہے تھے۔ انہوں نے یہ شرط بھی رکھ دی تھی کہ ماریا شادی کے بعد ملازمت نہیں کرے گی۔ اب ایک ہی حل تھا کہ دل کی بات سمجھانے کی خاطر احمر کے خط اپنے والد کو دے دوں۔ فیصلہ تو آخر انہوں نے ہی کرنا تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ان خط کو پڑھ کر ابو کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا، بیٹی کچھ تو سوچو، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ عمر بھر کا سودا ہے اور بڑے خسارے کا سودا ہے۔ محبت وغیرہ ہوائی چیز کا نام ہے، اصل زندگی اور حقائق زندگی کچھ اور ہے۔ ماں نے بھی کہا، بیٹی عورت کے لیے شوہر ایک سہارا ہوتا ہے، اور اگر شوہر ایسا ہو تو تم کب تک اس کی بیساکھی بن کر رہو گی؟ مجھے امی ابو کی باتیں اچھی نہ لگی۔ اپنی اولاد کی خاطر وہ آج کتنی خود غرضی سے سوچ رہے تھے۔ اس دن مجھے اپنے والدین بہت سنگ دل نظر آئے۔ میں خود غلطی پر تھی کہ وہ اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ فیصلہ تو کوئی دوسرا شخص ہی کر سکتا تھا جو بالکل غیر جانبار ہو۔ اسپتال میں ایک لیڈی ڈاکٹر میری دوست تھی، اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، احمر سے شادی مت کرو بلکہ اپنے والدین کی بات مان لو، بعد میں بہت مسائل ہوں گے اور تم اس امتحان میں پوری طرح سے نہ اتر سکو گی۔ میں ادھر سے بھی مایوس ہو گئی۔ اب سرجن صاحب باقی رہ گئے تھے، وہ بزرگوں کی طرح شفقت کرتے تھے۔ اپنا مسئلہ ان کو بتایا، صلاح لی۔ وہ کہنے لگے، ماریا، میری رائے یہ ہے کہ اپنے والدین کا کہا مان لو۔ ایک اپائش کے ساتھ عمر بسر کرنا بہت ہی کٹھن رہے گا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر پھر سے احمر کا سہارا لیا۔ اسے بتایا کہ سب مجھے منع کر رہے ہیں، کیا نیکی کرنا بہت مشکل کام ہے؟ چلو اور نہیں تو اس کو یہ لوگ نیکی کا کام ہی سمجھ لیں۔ ایک اپائش کو بھی تو ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو سبھی میرے حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ سب ٹھیک دے رہے ہیں تمہیں صلاح۔ تم ایک بڑی جذباتی غلطی کرنے جا رہی ہو، لہٰذا اب بھی وقت ہے، سوچ سمجھ لو۔ اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، مجھے بھی سہارا چاہیے۔ میں تو خود تمہیں کیسے صحیح رائے دے سکتا ہوں؟ میں شروع سے ہی ایک ضدی لڑکی تھی، جو جی میں آ جاتا کر گزرتی۔ احمر کے سمجھانے سے بھی نہ مانی اور اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا۔ امی بہت دکھی ہوئی، وہ دوبارہ بیمار پڑ گئی۔ میری بربادی کی فکر سے پہلے ہی میری طرف کی فکر سے آزاد ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ امی کی وفات کا بھی غم جتنا مجھے تھا اتنا کسی کو نہ تھا، لیکن موت کا غم تو ہر کسی کو سہنا پڑتا ہے۔ والدہ کی وفات کی خبر سن کر احمر بھی اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا۔ یہ لوگ دوسری بار آئے تو ابو سے میرے رشتے کی بات کر ڈالی تھی۔ میں ان کو اپنا عندیہ دے چکی تھی، لہٰذا والد نے مجبوراً میری خوشی کی خاطر ایک معذور نوجوان کو اپنا داماد بنانا قبول کر لیا۔ میں اپنے والد کی عظمت کو سلام کرتی ہوں، جنہوں نے میری خواہش کو عزیز جان کر مجھ کو زبردستی کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ خود وہ کتنے دکھی ہوئے تھے اس فیصلے پر، میں جانتی ہوں، مگر میری مرضی کا احترام کیا۔ صرف اتنا کہا کہ کسی مجبور کو سہارا دینے کی ہمت کر لی ہے تو پھر اس رشتے کو عمر بھر کے لیے نبھانا، بیچ راستے میں مت چھوڑنا۔ میری احمر سے شادی ہو گئی، میں بہت خوش تھی۔ سچ بات لکھوں گی کہ بعد میں ویسی خوشی نہ رہی جیسی ابتدا میں تھی۔ مجھے ابو کی کہی ہوئی باتیں یاد آتی جو دل پر نقش ہو چکی تھی۔ ابو فوت ہو چکے تھے، میرا جو حق جائیداد میں بنتا تھا بھائیوں نے مجھے دے دیا۔ احمر کے والدین بھی کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کو بھی وراثت ملی جو بینک میں ہم نے ڈپازٹ کر دی۔ ان کو کمانے کی ضرورت نہ تھی، وہ سارا دن گھر میں ہوتے تھے، ویل چیئر پر ادھر سے ادھر گھومتے رہتے اور میں ان کے سامنے ہی رہتی تھی۔ وہ کہتے تھے، بس میرے سامنے رہا کرو۔ شاید ہر مرد شکی مزاج کا ہوتا ہے اور وہ بھی بلا کے شکی تھے، ذرا سی دیر کے لیے بھی گھر سے باہر جانا گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے میں ملازمت بھی نہ کر سکی، جو ہی گھر میں قدم رکھتی جھگڑ پڑتے۔ یوں ہماری ازواجی زندگی بھی تلخی کی ابتدا ہوئی۔ میں ملازمت نہ چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن احمر نے کہا، میں دکان کھول لوں گا، تم کو کہیں جانے نہیں دوں گا، تم گھر میں میرے سامنے رہو گی۔ ان کی خاطر نرسنگ چھوڑنی پڑی۔ وہ پھر بھی ناخوش رہتے،
ان کا احساس میں رومی بڑھتا گیا اور میں ہار مانتی چلی گئی تاکہ ان کے دل کو ٹھیس نہ لگے، کیونکہ ان سے شادی کر کے سہارا بن جانے کا میرا اپنا فیصلہ تھا۔ ہر کسی نے منع کیا تھا، حتیٰ کہ خود احمد نے بھی سمجھایا تھا۔ بہرحال جو بھی حالات رہے میں نے نبھا کیا، اپنی طرف سے ممکن کوشش کی۔ 15 سال ان کی خوشی کی خاطر گھر میں قید رہ کر گزار دی، ان کے بغیر گھر سے باہر نہ جاتی۔ شام کو روزانہ قریبی پارک میں لے جاتی تھی، اور بھی جتنی زندگی تھی میں ایسے ہی نبھا دیتی۔ ہماری شادی کے 15 برس بعد ایک دن اچانک ان کو تیز بخار آیا، اور اس بخار میں دوسرے روز وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے ان سے محبت تھی، وہ جیسے بھی تھے مجھے قبول تھے۔ کاش وہ اور زندہ رہتے، مجھ سے محبت کرتے اور میں ان کی خدمت کرتی، لیکن یہ اللہ کی مرضی کہ احمد زندگی کے دن ہی اتنے۔ ان کے بعد رفتہ رفتہ مجھ پر بڑھاپا آنے لگا۔ میں بڑے بھائی کے گھر آ گئی، ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ لیا اور اپنا سب کچھ ان کو دے دیا۔ سب کہتے ہیں تم نے ایک معذور کے لیے اپنی زندگی بھر کی خوشیاں کھوئی ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کھویا، کیونکہ انسان اپنی روحانی طمانینت کے لیے اگر کچھ کھو دے تو میرے نزدیک یہ خسارے کا سودا نہیں ہے۔ دوستو، مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔